آپ دیکھو سوچنے کی بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو غلام کیا تھے جی؟ غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، دادا بھی غلام، دادی بھی غلام، اور دنیا کی لائن کی حیثیت سے اتنے نیچے تھے، اتنے نیچے تھے کہ حدیث کے تاریخ کی کتابوں میں آپ کے والد محترم کا نام تو آتا ہے، آپ کے دادا کا نام نہیں آتا، کہیں نہیں ملتا، لیکن اللہ اکبر نسبت جوڑ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آواز اے بلال عرش والے سنتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دائیں طرف سے قیامت کے دن ابو بکر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر اذان دیتے ہوئے نکلیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلیں گے، بائیں طرف سے عمر نکلیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اذان دیتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ مقام مل کیسے گیا؟ آج دنیا کی سب سے زیادہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد بلال۔ واہ واہ جی واہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں لیکن ان کا مقام ہمارے ہاں اونچا اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا فرمایا، انہوں نے ہمارے ایک سردار کو رہا کیا، تو حضرت بلال کو اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ یہ اس نسبت کی وجہ سے۔ اس کے برعکس ابو جہل بھی تو ہے عرب سردار، بنی مخزوم کا سردار۔ یہ بنی مخزوم رسول اللہ کا جو خاندان تھا، بنی ہاشم، اس کی ٹکر کا قبیلہ تھا، اس کی ٹکر کا خاندان تھا، اسی لیے تو یہ آپ کو نبی بھی نہیں مانتا تھا بدبخت، کہ بھئی یہ بنو ہاشم جو ہیں یہ حاجیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور نبی بھی ان میں آ گیا، یہ نبی اگر بنی مخزوم سے ہوتا تو میں اس کو نبی مان لیتا۔ اکڑ ایسی، اور اس کو ابو الحکم کہتے تھے میرے بھائی اور میری بہنوں، ابو الحکم حکمتوں والا۔ 21 سال کی عمر میں یہ قریش کے جرگے کی سرداری کرتا تھا۔ 21 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ ان کے فیصلے کرتا تھا، نسبت نہیں جوڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہم مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتے، یہ اتنی اونچی نسبت ہے۔ اللہ اس کی قدر کی ہم سب کو توفیق دے دے۔ ہاں میرے دوستوں، اسی لیے میں ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھو ایسے جملے مت بولا کرو ہم سے تو بہتر وہ غیر ہیں، خدا کے واسطے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مترادف ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارنے کے۔ یہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سے تو اچھے وہ ہیں، اس کے دل میں کم از کم کلمہ تو ہے، اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہے۔ آپ کاغذ پہ گرا ہوا پرچہ، اس پہ کلمہ لکھا ہو، یہاں نیچے پڑا ہوا دیکھیں، آپ ایک دم اٹھا لیں گے اس کو، صاف کر کے پوچھ کے یا جیب میں رکھ لیں گے، اوپر کہیں رکھ دیں گے کہ بھائی اس پرچے پہ لکھے ہوئے کلمے کی تو اتنی عزت، اور یہ جو کلمہ جس مسلمان کے دل میں ہے اس کے بارے میں ہماری یہ رائے بنے، نہیں نہیں نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھانا نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں نعوذ باللہ قدر و منزلت کا کم ہو جانا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے نبی کا نام ہے، وہ کلمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے 7 سلام بھیجے ہمارے نبی نے ہم پر۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے یا غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مولوی صاحب بتائیں گے میرے سے غلطی ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا میرے بھائیوں کو سلام ہو، 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 میرے بھائیوں کو سلام ہو۔ 7 سلام بھیجے، صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے بعد مجھ پر ایمان لائیں گے، میں اور آپ۔ 7 سلام ہمارے نبی نے ہم پر بھیجے، اور یہ جو راتیں رو رو کے گزاری نا، کہ اللہ پاک جبرائیل کو بھیجتے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اتنا تو مت روئیے کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔ جس رب نے رونے کو کہا کہ رات کو اٹھ کے منائیں مجھے آپ کہ میں ان کو بخشوں، وہی رب پھر جبرائیل کو بھیج بھی رہا ہے کہ ان سے پوچھو یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ اپنی جان سے چلے جائیں۔
خود تو بخشے بخشائے تھے, آپ تو بخشے بخشائے تھے نا. اور آپ کی بیٹی کون تھی؟ وہ کون تھی؟ ان کا کیا رتبہ تھا؟ جنت کی خواتین کی سردار, جنت کی خواتین کی سردار. قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, ہو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا, لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو. ساری خلقت میں اعلان ہوگا, لوگوں اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ بنت محمد پل صراط پر سے گزرنے والی ہیں. دعا کرو ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ. ہاں تم تو یہی دعا کرو, ان کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانا پڑے. ہاں ذرا پڑھو تو صحیح, سنو تو صحیح کیا تھی ان کی زندگی. بہت مزہ آئے گا میری بہن. ہاں کسی نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی بیٹی سے, اے میری بیٹی بتا تو صحیح, بتا تو صحیح عورت کا زیور کیا ہے. کم و بیش الفاظ ہے. تو آپ نے فرمایا ابا جان اس کا زیور تو یہی ہے کہ نہ اس کو کوئی نامحرم دیکھے, نہ وہ خود کسی نامحرم کو دیکھے. کہہ سکتے تھے اللہ کے نبی ہاں یہ تو بڑی ضروری بات بتائی تو نے, لیکن نماز بھی تو ہے. یہ نہیں فرمایا, پتہ کیا فرمایا؟ گلے لگا لیا ان کو, کہا آخر کہ تو بیٹی بھی تو میری ہی ہے, کہ میں تجھ سے اسی جواب کی توقع رکھتا تھا. دل خوش کر دیا تو نے میرا. آخر تو کیوں نہ یہ جواب دیتی جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. ہاں میرے دوست, تو وہ تو جنت کی خواتین کی سردار تھی, اور دونوں نواسے جو تھے حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے, ہیں بلکہ. اور حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں. اور پتہ ہے آپ کو جتنے آپ کے رفقا اور دوست تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کے بارے میں گھبرائیے مت, دنیا میں ہی میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. میں ان سے راضی, یہ مجھ سے راضی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, میں زبردست معاملہ کروں گا آپ کے سارے دوستوں کے ساتھ, گھبرائیے مت آپ. تو خود بھی بخشے گئے, رشتہ دار بھی سارے بخشے گئے. ہاں جی, اور جتنے رفقا تھے 10 کو تو دنیا میں بشارت بھی دے دیا آپ نے. تو آگے پیچھے دائیں بائیں سب بخشے گئے. اب یہ رونا رولانا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اب یہ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے. یہ 1400 سال کے بعد یہ جو میری امت کے کمزور مسلمان آئیں گے, یہ کیسے اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے؟ ان سے تو کمیاں ہوں گی, بار بار ہوں گی, بار بار ہوں گی. یہ تو میری سنتوں کو بھی پسے پشت ڈال دیں گے, یہ تو میری زندگی کو بھی ٹھڈے ماریں گے. یہ تو کہیں گے ارے جی سنت ہی تو ہے, عمل ہو گیا تو ثواب, نہ عمل ہوا تو ثواب, گناہ تو کوئی نہیں. یہ تو ایسی باتیں کریں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یا اللہ میری امت پر رحم فرما. واحد نبی جو قیامت کے دن یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا, ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی 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 نفسی, یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, یا اللہ آج تو مجھے بچا لے. اس دن ایک نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی یا رب امتی, یا اللہ میری امت میری امت میری امت. تو میرے عزیز دوستو, اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا جی؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. یہ جو میں نعت آپ کے ساتھ سامنے بھی پڑھوں گا, میں چاہتا ہوں کہ میں جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو آپ لوگ درود پڑھنا, ٹھیک ہے؟ So this is how it just went on. I'll talk about it as the
journey goes. I'd especially like to thank all the people who have come here. And I'm happy that we are having this program over here at the Opera. I think we should have done this 20 years ago. And I'm glad, but it's never too late. Now that we've come here and we're doing the program, I've realized what a wonderful staff works here. I mean, like, especially I'd like to mention their names, Ingrid and Shana and David and his friends and colleagues who are taking care of the light and the sound. Because these people are very important people, you know, the people who are there at the back and who, you know, try and make sure, yes. And of course, I don't want to forget JK's name, you know. So all these, and the people whom I remember, the people I'm forgetting, I'd really like to thank from the bottom of my heart, you know, for coming in here and helping us organize this program. Obviously, from the bottom of my heart, I'm very grateful to Muqaddas. She said that she was going to organize something like this, and all this time whilst she was telling me about it, I thought to myself, you know, it's pretty difficult. I don't know how she's going to do it, but I'm sure she's come across some very nice people, Javed Sahab being one of them, and, you know, she has the prayers of her friends and colleagues. And now we are here to do this program. And I also heard that, you know, people from far away have come to attend this program. For you people living in Australia, far away has a different meaning than anybody else. Far away, Australia as it is far away. You know, like far, far away. Who comes to Australia? جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔